نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، چونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت بھری ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم حکمت سے مملوء اور بھرا ہوا ہوتا ہے، حکمت سے لبریز ہوتا ہے. انہیں احکام میں سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے متعلق روزے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا، لعلکم تتقون. روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اور تقوی جیسی عظیم صفت سے تم متصف ہو جاؤ. چنانچہ جب ہم رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کریں تو ہمیں مقصد روزے پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ جن مقاصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تقوی جیسی عظیم صفت سے ہم متصف ہو رہے ہیں یا نہیں. چنانچہ تقوی کا مفہوم، تقوی کے معنی کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے. ہر کام میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اسی چیز کا نام تقوی ہے. کہ انسان اپنے ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نظر پر، اپنی نیت پر ذرا نظر کر لے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے میری مراد اور اس سے میرا مقصد کیا ہے. ہر کام میں جب انسان کے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. فلسفہ صیام اور روزے کی حکمتوں میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، لیکن حکمت تقوی یعنی تقوی جیسی عظیم صفت سے متصف ہو جانا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی والی صفت سے متصف ہو جاؤ. چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر کیفیت اور تبدیلی والی چیز محسوس ہونی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہماری کیفیت کچھ اور تھی اور روزے رکھنے کے بعد ہماری کیفیت کچھ اور ہو گئی. یعنی ہمارے تقوی میں بڑھوتری اور ہمارے تقوی میں اضافہ ہوا تو ہمیں مقصد روزہ حاصل ہو رہا ہے. اور اگر رمضان المبارک سے جو حالت رمضان المبارک سے پہلے جو حالت ہماری تھی وہی حالت ہماری روزے رکھنے کے درمیان اور بعد میں بھی باقی رہ رہی ہے تو تقوی کے ثمرات اور تقوی کے فوائد سے ہم محروم ہوں. چنانچہ ایسے کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس سے ہم تقوی کے برکات اور ثمرات سے محروم ہو گئے، ان پر ہمیں نظر کرنی چاہیے، ان پر ہمیں نگاہ کرنی چاہیے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے. علماء نے اس کی شرح میں اور اس کی تشریح کے ضمن میں لکھا ہے بشرطے کہ روزہ حلال مال سے افطار کرائے. اگر حرام مال سے اگر کوئی روزہ افطار کرتا ہے یا کراتا ہے تو روزے کے برکات اور ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے.
اور بے شمار ایسے اسباب ہے جن سے انسان روزے کے برکات اور ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے رکنے کی اس کو عادت پڑ جائے، کیونکہ روزہ نام ہی ہے کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا، اور وہ خواہشات جو کہ جائز ہے، جب وہ حالت روزہ جائز خواہشات سے انسان کو روکا جا رہا ہے تو غیر روزے کی حالت میں ناجائز خواہشات ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جانا چاہیے کہ جو ناجائز خواہشات ہمارے دل میں پیدا ہو رہی تھی اس پر ہم عمل درآمد نہ ہو، وہ خواہشات ہم سے پوری نہیں ہو سکے۔ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی تنگدستی اور غربت اور فقر و فاقے کی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ روزے کی حالت میں انسان جس بھوک اور پیاس کا اندازہ کرتا ہے تو اس سے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غیر رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے مہینوں کے علاوہ مہینوں میں کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو نان شبینہ کے لیے اور ایک روٹی اور بھوک پیاس کے لیے ترستے ہیں، اور بیچارے بھوکے پیاسے دن بدن در بدر گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا غمخوار، ایسے لوگوں کا ہمدرد بننا یہ روزے کی برکات اور ثمرات میں سے ہے۔ مزید حکمتوں کو علماء نے بیان فرمایا ہے، ان تمام حکمتوں کو جاننے کی اور اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حکمتوں کو حاصل کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ بسہولت بعافیت اپنے بارگاہ میں ہمارا گزار دے اور اسے قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔